آئیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسی ہسٹوریکل ٹائم لائن پر نظر ڈالنے والے ہیں جو دل دہلا دینے والی ہے۔ سورہ ہود کے حیرت انگیز متن میں محفوظ قدیم اور تباہ شدہ قوموں کی یہ تاریخی ٹائم لائن دراصل محض ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ عروج و زوال کی ایک ایسی کڑی ہے جو انسان کو بہت گہری سوچ پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم جن اہم ادوار سے گزریں گے ان میں شامل ہیں دکھ میں ڈوبا ایک نبی، پھر نوح اور عظیم سیلاب، اس کے بعد ہود اور قوم عاد، پھر سمود، سدوم اور مدین، پھر فرعون کا زوال اور آخر میں ایک نہایت اہم سبق۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ، دکھ میں ڈوبا ایک نبی۔ دیکھیے، ان تاریخی واقعات کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے اس وقت اور ماحول کو سمجھنا ضروری ہے جب یہ نازل ہوئے۔ یہ شدید مخالفت اور بے پناہ مشکلات کا دور تھا۔ اگر ہم اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو یہ سلسلہ حضرت نوح سے لے کر فرعون تک ایک خاص ترتیب سے جڑا ہوا ہے۔ شدید مصائب کے اس دور میں ماضی کی قوموں کی یہ کرونالوجیکل ٹائم لائن ایک اسپرچول سپورٹ یعنی روحانی طاقت دینے کے لیے سامنے آئی۔ یہ واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ ہسٹری واقعی خود کو دہراتی ہے۔ دوسرا حصہ، نوح اور عظیم سیلاب۔ ہماری یہ ٹائم لائن بالکل شروعاتی تاریخ میں حضرت نوح کے دور سے شروع ہوتی ہے، جنہیں ان کے معاشرے کی مغرور اشرافیہ نے فوراً ہی مسترد کر دیا تھا۔ ہوتا کیا تھا، جو اس وقت کی ایلیٹ کلاس تھی، انہوں نے حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کو بہت مذاق اڑایا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ اور دنیاوی رتبہ نہیں تھا۔ لیکن جب سیلاب شروع ہوا تو ایک بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ نجات کا دارومدار صرف اور صرف ایمان پر تھا، کسی خاندانی شجرے یا بینک بیلنس پر نہیں۔ ذرا اس منظر کو تصور کیجئے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ لمحہ تھا جس کا اختتام ان لہروں پر ہوا جنہوں نے ایک نبی کو ان کے اپنے نافرمان بیٹے سے الگ کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی حتمی دلیل ثابت ہوا کہ الہی فیصلہ تمام خونی رشتوں اور دنیاوی سہاروں پر بھاری ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ، ہود اور قوم عاد۔ اس ٹائم لائن میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم پہنچتے ہیں جزیرہ نما عرب کی ایک انتہائی طاقتور اور مغرور تہذیب تک۔ قوم عاد، یہ لوگ یمن کے علاقے الاحقاف میں آباد تھے۔ انہوں نے تعمیرات کا ایک ایسا شاندار شاہکار قائم کیا جس پر انہیں بے حد فخر تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس فخر نے انہیں حد سے زیادہ مغرور کر دیا اور انہوں نے حضرت ہود کے پیغام کو بالکل ریجیکٹ کر دیا۔ آج جو یہ کھنڈرات ہم دیکھتے ہیں نا، یہ ان کی طاقت اور پھر ان کے شدید زوال کی خاموش گواہی دے رہے ہیں۔ ان کا غرور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ ان کا ماننا تھا کہ ان کے اپنے معبود حضرت ہود کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے توبہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ ڈھیٹ پن دیکھیے، وہ بے خوف ہو کر عذاب کا فزیکل پروف مانگنے لگے۔ اور ان کا یہی اپنی فزیکل طاقت پر اوور کانفیڈنس ان کی بربادی کا سبب بن گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک انتہائی خوفناک اور غضبناک آوا جس نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ حقیقی اور حتمی طاقت صرف اور صرف ایک رب کے پاس ہے۔ چوتھا حصہ، سمود، سدوم اور مدین۔ اس مقام پر آ کر ہماری ہسٹوریکل ٹائم لائن کی رفتار کافی تیز ہو جاتی ہے۔ یہاں لگاتار 3 اور تہذیبوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے بالکل وہی جان لیوا غلطیاں دہرائیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ان تہذیبوں کے جرائم کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ سمود نے ایک معجزاتی نشانی کو مار ڈالا، سدوم نے فطرتی نظام کی خلاف ورزی کی، اور مدین، انہوں نے مارکیٹ میں اکنامک فراڈ کیا۔ لیکن جرم چاہے جو بھی تھا، ان سب کے لیے فائنل فیصلہ ایک ہی تھا: مکمل تباہی۔ یہاں حضرت شعیب کی ایک بات بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ انہوں نے بزنس ایتھکس کو ڈائریکٹ ہماری روحانی ذمہ داریوں کے ساتھ جوڑ دیا اور وارننگ دی کہ یہ جو معاشی دھوکہ دہی ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بلکہ ایک ایسا سنگین جرم ہے جو سیدھا تباہ کن غضب کو دعوت دیتا ہے۔ پانچواں حصہ، فرعون کا زوال۔ ہماری یہ تاریخی ٹائم لائن اب اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جہاں حضرت موسیٰ اور مصر کے فرعون کا انتہائی طاقتور واقعہ سامنے آتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ کسی بھی کرپٹ اور مغرور لیڈر کی محض قبائلی یا سیاسی وفاداری کی بنیاد پر اندھی تقلید کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرعون نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ماننے والوں کو بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح سیدھا تباہی اور آگ کی طرف دھکیل دیا۔ چھٹا حصہ، آخری سبق۔
ان قدیم خنڈرات اور ہسٹری کے کرائم سینز کا جائزہ لینے کے بعد اب ہم رخ کرتے ہیں آج کے دور کی طرف۔ ان تمام تباہ شدہ قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ دراصل مقصد تھا استقامت پیدا کرنا۔ استقامت کا مطلب ہے پرفیکٹ اسٹیڈفاسٹنس، ایک ایسی کامل ثابت قدمی جس کا تقاضا یہ ہے کہ جب شدید دباؤ ہو تب بھی انسان بغیر کسی سمجھوتے کے سچائی کے راستے پر ڈٹا رہے۔ ثابت قدم رہنے کا یہ ایک اکیلا حکم اتنا غیر معمولی نفسیاتی اور روحانی وزن رکھتا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس خاص آیت نے ان کے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ حق پر بغیر کسی جھکاؤ کے کھڑے رہنا یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو آخر اس استقامت کو قائم کیسے رکھا جائے؟ اس کے کچھ پریکٹیکل ٹولز ہیں، جیسا کہ ظالموں کی طرف بالکل مائل نہ ہونا، روحانی طاقت کے لیے نماز کو قائم کرنا، اور سب سے بڑی بات، زندگی کے ہر معاملے میں مکمل طور پر ایک اعلیٰ طاقت یعنی اپنے خالق پر توکل کرنا۔ یہی وہ ہتھیار ہیں جو انسان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تاریخ ان خنڈرات کو ایک خاموش خطبے کے طور پر چھوڑ جاتی ہے، تو اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آج کی انسانیت ان قدیم وارننگز پر کان دھرے گی یا پھر غرور اور تباہی کے اس چکر کو آنکھیں بند کر کے دوبارہ دہرائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر ضرور سوچنا چاہیے۔